بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیات ان کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں تذکرہ چلا آ رہا ہے تقریباً 2 رکوع سے کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو شروع میں جیت نصیب ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک چوک کی وجہ سے وہ جیت ہار میں بدل گئی اور تقریباً 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہادت کو نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شہداء کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ بہرحال کفار مکہ جب واپس جانے لگے تو تھوڑی دور جانے کے بعد حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل دور ہے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے کہا یہ تو ہم نے بڑی غلطی کر دی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر آ گئے، یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ آج ان سے مکمل حساب و کتاب کر لیا جاتا اور ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جاتا تاکہ آئندہ ہم کسی طرح سے ان سے ہماری کوئی جنگ نہ ہوتی اور ہمیں بدر کا موقع مل جاتا جو بدر میں ہمارے سرداروں نے جان دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب اطلاع ملی کہ واپس دوبارہ سے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ وہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو احد میں گئے تھے اور تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر چونکہ صحابہ تو پہلے ہی سے تیار تھے بدلہ لینے کے لیے اور ابھی وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی ہی کر رہے تھے، آپ کے اعلان کو سنتے ہی زخموں کو بھول گئے اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات صحابہ کو دوبارہ لے کر مقام حمراء الاسد تک پہنچے۔ ادھر سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ایک قافلہ آ رہا تھا مدینہ منورہ۔ ابو سفیان نے ان قافلہ والوں سے کہا کہ مدینہ پہنچ کر یہ خبریں اڑا دینا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑا بھاری تجارتی قافلہ ساز و سامان تیار کر رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل میں خوف ہو جائے۔ جب یہ جملہ مسلمانوں نے سنا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ڈرانے کے لیے قافلوں کی یا تجارتی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے،
ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے جو بڑا کارساز ہے۔ بہرحال جب یہ جملے کفار مکہ تک پہنچے تو ان کے دلوں میں اللہ نے رعب کو ڈال دیا کہ یہ تو زخموں سے چور تھے، دوبارہ سے آ گئے، اس کا مطلب ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے اور ان حضرات صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس وقت لبیک کہا جب یہ حضرات صحابہ انتہائی زخموں سے چور تھے۔ 70 آپ کے صحابہ شہادت کو نوش کر چکے تھے۔ یہاں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور حضرات صحابہ کی 3 خوبیاں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس بات کی طرف ان کو بلاتے تھے وہ فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے، اس میں پس و پیش نہیں کرتے تھے، اور نہ وہ اپنی تکلیفوں کو دیکھا کرتے تھے۔ دیکھیے جس طرح سے احد میں تکلیف پہنچی اور پھر فوراً آپ نے مدینہ پہنچتے ہی واپس کہا کہ تمہارے 70 شہید ہو چکے ہیں، دوبارہ سے تیار ہو جاؤ۔ فوراً اللہ کے نبی کی بات پر انہوں نے لبیک کہا۔ دوسری خصوصیت اللہ نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی صفت سے مالا مال فرمایا تھا۔ مسلمان متقی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی، خصوصیت اللہ تعالیٰ نے مسلمان صحابہ اکرام کی کہ مسلمانوں کو ساز و سامان ڈرا نہیں سکتا اگر اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، تو جو ان کو ڈرانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا ایمان اور بڑھا دے گا جو متقی ہوگا۔ یہ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ جب یہ 3 خوبیاں اللہ صحابہ اکرام کے درمیان پیدا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 نعمتوں سے نوازا۔ پہلی نعمت جو یہاں آیت میں ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ کچھ بھی ہو، اگر مؤمن متقی ہے، دل میں خوف خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے دلوں میں خود بخود رعب ڈال دے گا، جس طرح سے رعب ڈالا تھا احد کے بعد کفار مکہ کے دل میں حضرات صحابہ کا۔ اور دوسری نعمت یہ عطا فرمائی کہ مسلمان ایسے موقع پر متقی مسلمان جو تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حمراء الاسد میں 3 دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس سے تجارت کی، اس کا سامان لیا اور حضرات صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے فائدے کو بھی بیان فرمایا۔ تیسری نعمت یہ بیان فرمائی کہ جو مؤمنین متقین ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو ان آیات میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مرعوب ہونے کے لیے اگر افواہیں اڑائی جائیں کہ تمہارے خلاف فلانے نے یہ تیاری کر رکھی ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے کی ذات صرف اور صرف وہ اللہ رب العزت والجلال کی ہے، اسباب سے یا لوگوں کی ذات سے یا کسی کی تیاری سے ڈرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب بھی خوف آئے تو یہ جملہ کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، آزمائشیں آئیں، ابتلائیں آئیں، تو اس جملے کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ جملہ حضرات صحابہ نے پڑھا تو ان کی مشکلات آسان ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو حضرات صحابہ نے اس خبر کے جواب میں کیا کہا؟ تو جواب میں ایک تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور وہ بول اٹھے کہ ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا تکلیف نہ پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور میرا اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو دنیا میں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، مؤمنوں لہذا اگر تم مؤمن ہو تو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے کبھی نہ ڈرنا، کبھی نہ خوف کھانا، اور اگر خوف رکھو تو بس میرا یعنی اللہ کا خوف رکھو۔